السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 1 فروری ہے اور ہفتے کا دن۔ اپنی اس ویڈیو میں ایک تو آپ کو بتاؤں گا تازہ ترین جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، یہ اس کی کاپی میرے پاس ہے۔ یہ ڈاکٹر عدنان نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے، کیا ہے اس رپورٹ میں، یہ آپ سے شیئر کریں گے۔ کتنے بیمار ہیں نواز شریف، اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا، ان کے پلانز کیا ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان نے اب اعلان کر دیا ہے، ان کے ذرائع سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ملائیشیا جا رہے ہیں پرائم منسٹر 3-4 تاریخ کو، اور پھر اس کے بعد 12-13 کو طیب اردگان جو ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تو جو دو یہ ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب کوالالمپور میں پاکستان نہیں گیا، پرائم منسٹر نہیں گئے، سعودی عرب کے دباؤ پر، UAE کے دباؤ پر، امریکہ کے دباؤ پر، تو کچھ خفگی کی بات تھی۔ لیکن اب پرائم منسٹر نے دونوں رہنماؤں کو آلموسٹ منا لیا، ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ جو ملائیشیا کا دورہ ہے، وہاں پر ڈاکٹر مہاتیر سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر مہاتیر سعودی عرب کا بھی دورہ کریں گے، کنگ جو سلمان ہیں ان سے ملاقات کے لیے۔ تو پاکستان بڑی بھرپور ڈپلومیٹک ایک ایفرٹ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ یہ جو ٹرکی اور ملائیشیا کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اور دوسری طرف جو ایران کے ساتھ جو ٹینشن ہے اس کو بھی کم کیا جائے، کیونکہ پرائم منسٹر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان نے ڈپلومیسی کی سعودی عرب اور ایران کے درمیان، اور بیچ میں امریکہ کے ساتھ بھی ان کے معاملات ڈسکس ہوئے، اس کی وجہ سے ایک بڑی جنگ جو ہے، ایک بڑی جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان، اس سے خطے کو بچا لیا گیا۔ یہ پرائم منسٹر نے ابھی ایک اپنے انٹرویو میں بھی کل یہ بات کہی ہے۔ تو بڑی فروٹفل ڈپلومیسی۔ اس کے علاوہ آپ سے شیئر کریں گے، میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ شبر زیدی جو چیئرمین ہیں FBR کے، ان کو مافیا کامیاب نہیں ہونے دے رہا، تو اب بظاہر وہ مافیا جیت گیا، حفیظ شیخ صاحب بھی جیت گئے ہیں، اور پرائم منسٹر جس بندے کو لے کے آئے تھے بطور چیئرمین FBR، وہ اب وہاں سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ ایک ایکٹنگ چیئرمین لگا دی گئی ہیں، خاتون جو ممبر ایڈمن تھی وہاں پہ، اور جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے ان کا، اس میں کوئی مدت کا تعین نہیں ہے، اور شبر زیدی صاحب غیر معینہ مدت کے لیے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ بیمار ہیں، تو اب پریکٹیکلی FBR سے ان کو رخصت کر دیا گیا، اور وہ جو مافیا تھا FBR کے اندر، جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی باہر سے آئے اور اس ادارے کے اندر ریفارمز کرے، اس کو فارغ کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حفیظ شیخ کے ساتھ ان کا اصل جھگڑا کیا تھا، پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آج تفصیل سے یہ بات میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو اتنا آسان نہیں ہے اس مافیا کے ساتھ لڑنا۔ اکیلا عمران خان ہے جو یہ ہمت کر رہا ہے، لڑائی لڑ رہا ہے، کھڑا ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو بہت سارے لوگ ہیں، اور بھی سسٹم کے اندر جو لوگ موجود ہیں، وہ کامیاب نہیں ہونے دے رہے۔ اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے پرائم منسٹر نے، کہ جو نریندر مودی نے جو یہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا ہے، اور اس کے بعد جو رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے، تو اس بات کا بڑا شدید خطرہ ہے کہ رجسٹریشن کے بعد جس طرح میانمار، جو پہلے برما جس کا نام تھا، وہاں پر جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، جینوسائیڈ ہوئی ہے، انڈیا میں بھی ویسی ہی جینوسائیڈ ہونے کا امکان ہے رجسٹریشن کے بعد۔ یہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا میں آ جاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں جو سٹوریز ہیں، میرے ہاتھ میں یہ میڈیکل رپورٹ ہے جو ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم کو بھیجی گئی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ میں، اور یہ ڈاکٹر عدنان نے بھیجی ہے۔ یہ رپورٹ ہے میرے پاس، 2 صفحوں کی رپورٹ ہے۔ اس میں انہوں نے، اور یہ 29 جنوری کو یہ بھیجی گئی ہے، تو آپ دیکھ لیں 2 دن پرانی ہے، یہ 3 دن پرانی میکسیمم۔ اس کا رات مجھے پورا اس کا لیٹر مل گیا۔ گورنمنٹ نے یہ کہا تھا، احتساب عدالت نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ جو ٹیسٹ ہیں، جو لیب رپورٹس ہیں، جو ٹیسٹ پرفارم کیے گئے ہیں، وہ بھیجیں، لیکن اس میں بھی وہ کوئی ٹیسٹ نہیں بھیجے گئے۔ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر عدنان صاحب کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہم نے پہلے آپ کو رپورٹس بھیجی ہیں، جو ٹیسٹ بھیجے ہیں، وہ کنکلوسیو ہیں،
اور اب مزید کسی چیز کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو سمری بھیجی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلیٹلیٹ اکاؤنٹ جو ہے ان کا نواز شریف صاحب کے بلڈ میں وہ مینیج کیا جا رہا ہے، یعنی دوائیوں سے مینیج کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، جو بھی وہ تھیراپی لے رہے ہیں، جو بھی میڈیسن لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ جس کی وجہ سے یہاں پر بڑی خبریں لگیں اور کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور بڑا امپیکٹ ہے اس کا، بڑا کم چلا گیا۔ اب یہ وہ بتا رہے ہیں، یہ ان کے ورڈز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پلیٹلیٹ اکاؤنٹس ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے، یعنی مینیج ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مینیج ہو رہا ہے۔ پھر اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی پلانڈ ہے، ہم نے پلان کیا ہوا ہے ان کی ہاسپٹلائزیشن، لیکن یہ ڈیو کورس پہ ہوگی۔ جب ان کے سرجن کلیئر قرار دیں گے، انہیں ڈاکٹر کلیئر قرار دیں گے، تو پھر وہ ہاسپٹل میں داخل ہوں گے، اور داخل ہونے کے بعد ان کی ایک اینجیوگرافی کی جائے گی، کیونکہ جو ان کا الیکٹرو کارڈیوگرام ہوا ہے، جو ایکو ہوئی ہے، ایکو کارڈیوگرام جو ہوا ہے، اس میں لیفٹ وینٹریکل ڈسفنکشن اس کی شکایت ہوئی ہے، وہ ان کو ہے، پرانا ہے ان کو۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں ایک مائلڈ ایروٹک اسٹینائسس ہے، مائلڈ ہے، یعنی کہ بہت سنگین نہیں ہے، کوئی آرٹری ان کی بند ہے، اور وہ ایورٹا جو ہے اس میں مائلڈ اسٹینائسس ہے، کچھ بندش آئی ہوئی ہے، اور اس کو وہ ہارٹ پروسیجر کر کے تو اس کو ریموو کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جو پیٹ سکین تھا اس میں ایک لمف نظر آیا تھا جس کا سائز بڑا ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس کی کوئی وہاں پر بایوپسی نہیں کی گئی، کوئی اس کے اوپر پروسیجر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ طبیعت میاں صاحب کی بہتر ہوگی تو اس کے بعد وہ بایوپسی کر لی جائے گی۔ تو اور اس وقت جو اسکیمک جو برڈن ہے ان کے اوپر، یعنی جو آکسیجن کی کمی ہے، وہ 22% ہے۔ بیمار ہیں میاں صاحب، رپورٹس میں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بچنے والے نہیں ہیں، اور فوری طور پر ضرورت ہے ان کو کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو وہاں بھیجا جائے، وہ ایموشنلی بڑے ڈسٹریس ہیں، یہ ساری کہانی لگتی ہے۔ یہ جو رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے اس میں وہ میڈیکلی ان کا جو RTIC اسٹینائسس ہے، وہ میڈیکلی اس کو انہوں نے وہ مینیج کیا ہوا ہے اور اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، تو جو بھی وہ ادویات لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور اس وقت فوری طور پر کوئی ہاسپٹل میں بھی ان کو داخل انہوں نے نہیں کرانا۔ یہ ڈاکٹر عدنان صاحب کی 2 صفحے کی رپورٹ ہے میرے پاس، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، ایک ایک لائن اس کی میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ بیماری ہے لیکن کوئی ایکیوٹ بیماری نہیں ہے، اور ان کو ہاسپٹلائزیشن کا بھی ڈیو کورس میں ان کو وہ کرایا جائے گا، لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اس بات کو، اس رپورٹ کو تسلیم کر لے گی، اور اس کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس میں اضافے کا امکان ہے، اس کی توسیع کا امکان ہے۔ اور یہ بھی جو احتساب عدالت نے، جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ 14 فروری کو ان کے وکیل وہاں پر بھی جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں وہ ثابت کر دیں گے کہ نواز شریف صاحب ٹریول کے قابل نہیں ہیں، لیب کی نئی رپورٹس کوئی نہیں ہے، اور یہی سب کچھ ہے۔ بہرحال یہ، اور جیسے پھر اس میں چیزیں انفولڈ ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب دوسری طرف بڑی سفارتی کامیابی، ملائیشیا اور ٹرکی راضی ہو گئے ہیں پاکستان سے، پاکستان کی مجبوریوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ بڑی ہیکٹک بیہائنڈ دا سین میسیجنگ ہوئی ہے، جس میں پرائم منسٹر نے، عمران خان صاحب نے یہ طیب اردگان کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر دوبارہ کمیونیکیٹ کیا ہے، ڈاکٹر مہاتیر کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان بہت بڑے فائنینشیل کرائسس میں آ جائے گا، پاکستان اس وقت جس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے اس میں مزید گھر جائے گا اگر ہم کوالالمپور میں آتے ہیں تو، جس کو پھر ایکنالج کیا ڈاکٹر مہاتیر نے بھی اور طیب اردگان صاحب نے بھی کہ بالکل آپ کی مجبوری جائز ہے۔ تو ناراضگی، خفگی ختم ہوئی ہے، اور مہاتیر صاحب نے بالکل ایگری کیا پرائم منسٹر کو، وہ ریسیو کریں گے، جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی، بہت سارے MOUs بھی ہوں گے، اور ملائیشیا اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب۔
اسی طرح پھر 12-13 کو طیب اردگان صاحب بھی آ رہے ہیں، MOUs وہاں پر بھی سائن ہوں گے، بہت سارے معاہدے سائن ہوں گے. اور ایک جو بڑی چیز ہو رہی ہے اس میں ترکی اور پاکستان کی جو ڈوئل نیشنلٹی ہے، یعنی پاکستان کے شہری ترکی کی شہریت کو بھی اپنا سکیں گے، اور جو ٹرکی کے شہری ہیں جو پاکستان میں اگر آئیں گے تو وہ پاکستانی شہریت بھی رکھ سکیں گے اور ٹرکی کی شہریت بھی رکھ سکیں گے. بہت بڑا یہ پرپوزل ہے جس پر کام ہو رہا ہے، اور اس بات کی امید ہے کہ جب یہاں پر آئیں گے طیب اردگان تو اس حوالے سے عملی اقدامات اٹھا لیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا یہ سٹیپ ہوگا دونوں ممالک کو نزدیک لانے کے لیے. اس کے ساتھ اب ذرا تھوڑا سا وزارت فائنانس کی میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک جھگڑا سا تھا حفیظ شیخ صاحب کا، شبر زیدی صاحب کا. FBR کے جو اندر جو ان کے جو پروفیشنلز ہیں، جو ان کے جو سروسز کے لوگ ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر کا کوئی بندہ آئے. حفیظ شیخ صاحب اور شبر زیدی صاحب کے ساتھ معاملہ ایک تھا گرم. وہ یہ تھا، شبر زیدی یہ کہتے تھے کہ آپ جو پاکستان کے ٹریڈرز ہیں، جو پاکستان کے بزنسز ہیں، ان پر آپ جو بھی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں فوری طور پر نہ یعنی ایک ہی جست میں وہ نہ ڈالیں. اس سے جو بزنسز ہیں ان کو بڑا شدید نقصان ہوگا، اور لوگوں کے اندر ابھی بہت انسیکیورٹی ہے اس حوالے سے. تو حفیظ شیخ صاحب کہتے تھے کہ نہیں، آپ یہ بٹن دبائیں، بس جو بھی ہے فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کر دیں. اس پر اختلاف بہت بڑا، اور اب شبر زیدی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے ہیں. جو نوٹیفیکیشن آیا، بتایا گیا جی کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے اپنی ہیلتھ کی وجہ سے وہ چلے گئے ہیں، جو انہوں نے ان کے حوالے سے جو دیا ہے. لیکن جو نئی FBR کی چیئرمین جو لگائی گئی ہیں، جو ایکٹنگ ممبر ایڈمن تھی وہاں پہ میڈم شاہینہ، ان کے نوٹیفیکیشن میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کی کوئی مدت ہے، بس ان کو لگا دیا گیا. اب وہی معاملات کو دیکھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ IMF کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، وہ وزارت خزانہ میں بیٹھ کے بات کرے گا ٹیکس کے معاملات پر، اور چیئرمین FBR نہیں ہے. ایک ایکٹنگ جو ان کی ممبر ایڈمن ہے وہ ان سارے معاملات کو دیکھیں گی. عمران خان صاحب لے کے آئے تھے شبر زیدی کو، ایکسپرٹ کو لے کے آئے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ مافیا کہیں کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور عمران خان کا اپنا اپوائنٹی بالآخر وہاں سے رخصت ہو گئے ہیں FBR سے. عجیب سچویشن ہے. اور جو جاتے جاتے میں آپ کو آخری بات کہوں، پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نیا انڈین امینڈمنٹ ایکٹ ہے، سٹیزن ایکٹ، جس کے نتیجے میں رجسٹریشن ہو رہی ہے، اس کے بعد بالکل جس طرح برما میں خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کی جینوسائڈ کی گئی، نریندر مودی یہی پلان کر رہے ہیں. اور بہت سارا پھر اس سے انفلکس ہوگا مہاجرین کا، جو آئیں گے، بنگلہ دیش بھی جائیں گے، جو مغربی بنگال میں ہیں، آسام میں ہیں، اور بڑا ایک خون ریزی نریندر مودی پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کی اور منورٹیز کی. دنیا کو چاہیے کہ وہ اس کو روکیں. بہت ہی یہ خطرناک اطلاعات ہیں. دوستو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.